بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیمی کی منت کیسے مانیں اور اس کے فائدے۔ درود ابراہیمی کی منت کیسے مانیں؟ درود ابراہیمی کی منت مانگنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ بندہ اللہ سے کوئی خاص دعا یا حاجت طلب کرتے وقت درود ابراہیمی پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی خاص حاجت، مشکل یا ضرورت کے لیے منتیں مانگنا چاہتا ہے تو وہ نیت کرے کہ اگر اس کی دعا پوری ہو گئی تو وہ درود ابراہیمی کا کچھ اسپیسیفک تعداد میں پڑھ کر شکریہ ادا کرے گا۔ نیت کریں کہ اگر آپ کی منتیں یا جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہو گئی ہے تو آپ درود ابراہیمی ایک خاص مقدار میں پڑھیں گے، جیسے کہ 100، 500 یا 1000 مرتبہ، 2000، لاکھ، 2 لاکھ۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے عقیدت اور یقین کے ساتھ۔ اس کو عقیدت اور یقین کے ساتھ نیت کرنی ہے، اللہ سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے اور یقین رکھیں کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو اس کو کرے گی پورا، تو اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں اور اپنے اس مقصد کے لیے دعا میں درود کو شامل کریں۔ نماز کے بعد یا کسی خاص وقت پر اس درود کو وظیفہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ درود ابراہیمی کے فائدے کیا ہیں؟ رحمت اور برکت۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں سکون اور خوشیاں لاتی ہے۔ پاک اور صاف دل سے اس درود کا وظیفہ انسان کے دل کو صاف اور پاک بناتا ہے اور گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرماتے ہیں، انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ قیامت کے دن ان کی شفاعت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ دعائے قبول۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں درود ابراہیمی شامل کرتے ہیں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بیماریوں سے نجات۔ اس کا وظیفہ مشکل وقت میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور بیماریوں، پریشانیوں اور مشکل حالات میں اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ درود نہ صرف ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھتا ہے بلکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی نعمت اور برکت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی سے منسوب ایک سچا واقعہ۔ اسلام کی تاریخ میں درود ابراہیمی کی برکت اور اس کے حوالے سے واقعات ملتے رہتے ہیں جو ہمارے دلوں میں یقین اور محبت کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ ایک مشہور اور معتبر واقعہ جو ہمیشہ یاد رکھنے لائق ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، اس میں ایک سچا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں ہر طرف تنگی، قرض اور مشکلات تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی مشکلات سے نجات پائے لیکن ہر طرف سے وہ ناکام ہوتا گیا۔ آخر کار اس نے ایک بزرگ سے مشورہ لیا۔ اس بزرگ نے اسے بتایا کہ تم ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی کا وظیفہ شروع کرو اور مزید مشورے دیے کہ دن میں جب بھی تمہیں ٹائم ملے تم درود ابراہیمی پڑھتے رہا کرو۔ تو اس بندے نے وہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ وہ شخص بزرگ کی بات پر عمل کرنے لگا اور یقین اور محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے لگا۔ چند ہفتوں کے اندر اس کی زندگی میں نہ صرف سکون آیا بلکہ اس کے قرض ادا ہونے لگے اور اس کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہونے لگیں۔ اس شخص نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں وہ برکت آ گئی ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے کاروبار میں برکت ہو گئی، گھر میں خوشیاں آئیں اور وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ واقعے کا یہ اثر ہے کہ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ یقین کے ساتھ درود ابراہیمی کا وظیفہ کریں اور اللہ ہمیں نہ صرف دنیا کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا بلکہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا بھی یقین دلاتا ہے کہ درود ابراہیمی کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں میں سکون اور برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔
درود ابراہیمی کے بارے میں قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت اور برکت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ نے خود اپنی امت کو سکھائی اور اس میں نبی ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی آل پر بھی صلوات بھیجنا شامل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ الاحزاب آیت 56۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر صلوات سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اور اس حکم کی تکمیل کے لیے درود ابراہیمی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ احادیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے انسان کے دل میں رسول اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی درود ابراہیمی پڑھنا سکھایا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین درود قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ دور ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے اس فرمان سے ہمیں اس کی اہمیت اور برکت کا احساس ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی ہمارے لیے ایک خاص عبادت اور صدقہ جاریہ ہے۔ درود ابراہیمی کا وظیفہ انسان کو مشکلات، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ جب بھی کسی مشکل میں ہو یا کوئی پریشانی ہو تو یقین کے ساتھ درود ابراہیمی کا وظیفہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت ہے جو انسان کو مشکل حالات کو دور کرتی ہے اور انسان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس پر نازل کرتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔